الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم صدق الله العظيم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 24 اکتوبر 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور کفار کی ایک مخاصمت کو ذکر کیا تھا، یعنی آپس میں ان کے جھگڑے کا ذکر کیا تھا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اس کی ایک خاص صورت کو بیان فرماتے ہیں۔ پہلے مطلقاً ذکر تھا کہ کوئی واقعہ نہیں ذکر تھا، بلکہ عام طور پر مطلق طور پر یہ ذکر تھا کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور کفار اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ آج جو آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس مخاصمت، اس جھگڑے کی جو اہل ایمان اور کفار کے درمیان ہے، اس کی ایک خاص صورت، ایک خاص واقعے کو ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کے لیے حرام مسجد حرام میں، حرم کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت پھر ایک صلح نامہ طے ہوا، تو پھر اگلے سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ کیا، عمرۃ القضاء کیا۔ اب کافروں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روک دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں اس آیت میں کہ بے شک ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، اور اس کے ساتھ ظلم بالائے ظلم یہ کیا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود بھی سیدھ اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے تھے اور جو دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے تھے ان کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکتے تھے۔ مسجد حرام سے کون سی مسجد مراد ہے؟ آپ بتائیں جی، چلو آج آپ کا امتحان ہے، بتائیں۔ ہاں جی، مسجد حرام سے کون سی مسجد مراد ہے؟ مسجد حرام سے وہ مسجد مراد ہے جو خانہ کعبہ شریف کی ارد گرد مسجد ہے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ ایک مسجد نبوی شریف ہے جی جو مدینہ طیبہ میں ہے، اور جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے، روضہ رسول بھی، اور ایک مسجد اقصیٰ ہے
جو فلسطین میں ہے، جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور آج کل یہودیوں اور فلسطین کے مجاہدین حماس کی جنگ بھی شروع ہے۔ یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جن کی طرف اسپیشل طور پر زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کر کے مسلمان جا سکتے ہیں۔ تینوں مسجدیں ایسی ہیں۔ تو یہ مسجد حرام کا ذکر ہے، یعنی مسجد حرام سے روکتے تھے، تو مسجد حرام سے مراد صرف مسجد حرام نہیں ہے، مسجد حرام سے مراد پوری جو حدود حرم ہے، حرم کی جتنی حدود ہیں وہ ساری اس میں شامل ہے۔ ذکر مسجد حرام کا ہے اور مراد ساری حدود حرم ساری مراد ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر حج یا عمرہ ادا ہوتا ہے اور حج عمرہ کے ارکان ہیں ادا ہوتے ہیں، وہ ساری جگہ مراد ہیں۔ اس لیے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پہ روکا تھا، حدود حرم میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو روکا۔ کس سے روکا؟ عمرہ کرنے سے روکا، مسجد حرام سے روکا، حدود حرم میں داخل ہونے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، حالانکہ ان کافروں کی یہ ملکیت نہیں تھی، یہ جگہ جن جگہوں سے انہوں نے حضور کو اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روکا، اس لیے کہ وہ جگہیں جہاں حج یا عمرہ کے ارکان ادا ہوتی، جیسے صفا اور مروہ کے درمیان سعی والی جگہ، میدان عرفات اور مزدلفہ، یہ مسجد حرام، خانہ کعبہ شریف، یہ ساری جگہیں کسی کی ملکیت نہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اس میں سارے ایمان والے عبادت کرنے کے لحاظ سے برابر کے شریک ہیں، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں اور چاہے باہر سے آنے والے۔ العاکف فیہ والباد، عاکف کہتے ہیں وہاں رہنے والے جو مقامی باشندے ہیں، والباد باد کہتے ہیں باہر سے تشریف لانے والے۔ یہ سارے ایمان والے اس میں برابر کے شریک ہیں، سب عبادت کر سکتے ہیں، کسی کو عبادت سے روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں جو وہاں کے لوگ ہیں، جو حکومت ہے، اس کے ذمہ انتظام ہے، خدمت کرنا، بندوبست کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو بھی اللہ فرماتے ہیں اس مسجد حرام میں، حدود حرم میں کوشش کرے گا ٹیڑھی راہ اختیار کرنے کا شرک کے ساتھ، ایک تو مشرک بھی ہے اور دوسرا کوئی گڑبڑ کرتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ جیسے وہ ابرہ کے ہاتھیوں کے لشکر نے خانہ کعبہ شریف کو گرانے کا ارادہ کیا تھا، تو قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے اور پرندوں نے ان پر کنکریاں پھینکی، وہ ایسے لگیں جیسے بم لگتا ہے، وہ سارے کے سارے وہیں جو ہے گر کر راکھ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ تھوڑی تفصیل اس آیت کی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ حرم مکہ میں سب مسلمانوں کا جو مساوی حق ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ، اس کی تھوڑی تفصیل رہتی ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ خلاصہ یہ نکلا آج کے درس کا کہ جو حدود حرم ہے یا مسجد حرام ہے، ویسے بھی کوئی بھی مسجد ہوتی ہے دنیا میں، اس میں سارے ایمان والے برابر کے شریک ہیں، چاہے کوئی باہر سے آئے عبادت کرنے کے لیے یا وہ وہاں کا مقامی باشندہ ہو، سب عبادت کر سکتے ہیں۔ ہاں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، جب کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کو پھر روکا جائے گا، جن کے ذمہ انتظامی امور ہیں وہ اس کو روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کے مراد یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، اور کفر سے مراد یہ کہ اللہ کے نبی کا انکار کیا، ان کو اپنا نبی نہیں مانا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا کام یہ کیا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، خود بھی نہیں چلتے تھے اللہ کے راستے پر، سیدھے راستے پر، توحید کے راستے پر، اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي، اور ایسی مسجد سے جو معزز محترم ہے اس سے بھی روکتے تھے۔ کیسی ہے وہ مسجد؟ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً، اللہ تعالیٰ فرماتا جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، ایمان والوں کے لیے، سواء العاکف فیہ والباد، وہاں کا مقامی باشندہ اور باہر سے آنے والا مسافر پردیسی دونوں برابر ہیں، اس میں عبادت کرنے کا دونوں کو حق حاصل ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، مسجد اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو بھی ارادہ کرے گا اس مسجد حرام میں یا کسی بھی مسجد میں، بِإِلْحَادٍ، زیادتی کرنے کا، ٹیڑھی راہ اختیار کرنے کا، بِظُلْمٍ، شرک کے ساتھ، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم